الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ وسارعوا الی مغفرہ، اور جلدی کرو، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنۃ، اور ایسی جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح۔ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ پرہیزگار کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، راحت میں بھی، والضراء، اور تکلیف میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ گزرا تھا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ تم جہنم سے جب ہی بچ سکتے ہو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کے احکامات کو زندگی میں لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لاؤ گے تو پھر تم جہنم سے بچ سکتے ہو۔ یہ جہنم کی آگ سے بچنے اور کامیابی کا راز بتایا تھا اس میں، اور اب آگے بتایا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے، ایمان اور تقوی اختیار کرو گے اور صبر کا دامن تھامے رکھو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش کی بشارت ہے، معافی اور بخشش کی خوشخبری ہے۔ اور جب اللہ رب العزت بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت عرضها السماوات والارض، تو اس کا نتیجہ جنت ہے کہ تمہیں جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اور وہ جنت کیسی؟ عرضها السماوات والارض، کہ جو اتنی چوڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو ملا دیا جائے پھر بھی وہ چوڑی ہے، ان سے زیادہ۔ چوڑائی کو بیان کیا، عام طور پر چوڑائی لمبائی سے کم ہوا کرتی ہے، تو جب کم حصے کو بیان کیا تو لمبائی کا خود پتہ چل گیا۔ اور وہ بھی کیسے؟ جنت کے 8 درجے ہیں اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اور یہاں اس کی چوڑائی کو آسمانوں اور زمینوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ انسانی ذہن میں سب سے زیادہ وسیع یہی چیز ہے، اس سے زیادہ کوئی وسیع نہیں ہے۔ اس کی وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انسانی ذہن میں جو چیز سما سکتی تھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری نظروں میں آسمان اور زمین سب سے وسیع چیز ہے اور اس کی وسعت کا نہیں پتہ چلتا، تو فرمایا وہ جنت اس سے زیادہ وسیع، لہٰذا اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم اس میں کیا کر لو؟ جلدی کر لو، انتظار نہ کرو کسی کا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارعوا بالاعمال سبعا، 7 ایسی چیزیں ہیں کہ وہ تمہارے گھر میں آ کر ڈیرا کر لیں، وہ تمہیں اپنی پکڑ میں لے لیں، ان سے پہلے تم نیک اعمال کی طرف بڑھو، آگے سبقت لو، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاؤ۔ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس لیے فرمایا کہ نیکی میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو
اور دنیاوی امور میں اپنے سے ادنا کو دیکھو۔ جب اپنے سے ادنا کو دنیاوی امور میں دیکھو گے تو اللہ کا شکر اس کی کیفیت پیدا ہوگی، اور نیکی میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو گے تو تمہیں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن آج کی دنیا میں یہ مسلمان نیکی میں اپنے سے ادنا کو دیکھتا ہے اور دنیا میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھتے ہو اس کے 5 پلازے ہو گئے، میرا ایک بھی نہیں ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ بھئی اس کو دیکھو جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو پھر اتنا دیا۔ ایک آدمی جا رہا تھا مسجد کی طرف اور اس کے پاؤں میں جوتی نہیں، اور دوسرا نافرمانی میں جا رہا ہے، بہترین جوتے پہنے ہوئے سب کچھ، کہا اللہ میں تیری اطاعت کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ حال، اور یہ تیرا نافرمان اس کا یہ حال۔ تھوڑا آگے نکلا، ایک اور آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کا کیا حال ہے؟ اس کا پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ دیکھ کر کہا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، پاؤں تو ہے، اس کا پاؤں نہیں ہے۔ اپنے سے ادنا کو دیکھو گے شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو گے ناشکری آئے گی اور حسد پیدا ہوگا۔ اور دین میں فرمایا نیکیوں میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ آج ہم کہتے ہیں یار کیا ہوا، میں عید کی نماز تو پڑھتا ہوں، وہ عید بھی نہیں پڑھتا، میں جمعے کی نماز تو پڑھتا ہوں، وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ نہ، اس میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو کہ یار میں جمعہ پڑھتا ہوں، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ تہجد، اشراق، چاشت بھی پڑھتا ہے، میں تھوڑا بہت زکوٰۃ دے دیتا ہوں، وہ صدقہ خیرات عمومی کرتا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اب اس کے دل میں بھی پیدا ہوگا مجھے بھی اس سے آگے بڑھنا چاہیے، مجھے بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ آگے بڑھو اعمال کی طرف، قبل اس کے کہ 7 چیزیں تمہیں آ کر پکڑ لیں، تمہارے گھر پر بسیرا کر لیں۔ ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا، فرمایا نہیں تم میں سے کوئی انتظار کرتا مگر کس کی؟ سرکش مالداری کی۔ جب تک مالدار نہیں آدمی نیک ہوتا ہے، ہاتھ میں 500 کی تسبیح ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جب اس کے پاس زیادہ مالداری آ گئی تو وہ گنتے ہی اسے ٹائم نہیں ملتا ہے، حساب کرتے ہی ٹائم نہیں ملتا۔ اب وہ اس کی نمازیں بھی گئیں، کچھ عرصے کی نوکری نہیں لگی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اب نوکری لگی، اب کیا ہوا؟ اگٹھی پڑھنے لگ گیا، جی پہلے ٹائم نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اتنی 5 نمازیں اگٹھی کیسے پڑھوں، لہٰذا اب چھٹی ہوگی، اب جمعے پر پہنچ گیا۔ فرمایا تم کیوں انتظار کرتے ہو ایسی مالداری کے کہ وہ مالداری پھر تمہیں سرکش بنا دے، اللہ کا نافرمان بنا دے؟ جب تک ایسا، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں اللہ نے جنہیں مال دیا لیکن وہ اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، ان میں سرکشی نہیں آتی۔ عام بات کرتا ہوں میں، عمومی یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں سرکشی جب تک نہیں ہے کفایت والی زندگی گزار رہا ہے، جب آ گیا بہت کچھ اب جان دو جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، تو نافرمانیاں پھر شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ او فقرا منسیا، یہ ایسا فقر جو بھلا دے۔ کبھی آدمی پر ایسا فقر و فاقہ آتا ہے، ہمیشہ غم زدہ، ہمیشہ پریشان رہ رہ کر عبادت کو ہی بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، عبادت کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے فقر کا بھی انتظار نہ کرو، وہ آئے اور تم سب کچھ بھول جاؤ۔ اور تیسری چیز فرمائے او مرضا مفسدا، یا تم ایسی بیماری کا انتظار کرتے ہو جو خراب کر دے۔ اب بیماری نہیں، صحت مند تندرست ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، جی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اب جب بیمار ہوا اٹھ ہی نہیں سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، اب اس میں فساد ہی فساد آ گیا، اس کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ ایسی بیماری سے پہلے صحت اور تندرستی اللہ نے دی ہے، خوب اپنے رب کو راضی کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ او حراما مفندا، یا ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ جو تمہاری عقل اور فہم کو ختم کرتے۔ جب آدمی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارذل العمر، قرآن نے بھی ارذل عمر کہا کہ آدمی بھول جاتا ہے، پھر سب کچھ عقل پر پردہ آ جاتا ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے پھر کسی کو، اور پھر اتنا بھول جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرے گھر کا راستہ کون سا ہے، مسجد کا راستہ کون سا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر اس کو ذرا بھی فرق نہیں آتا ہے۔ لہٰذا یہ تو فرمایا اس ایسے بڑھاپے کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ اس وقت تو کروٹ بھی بدلے گا، پھر بھی غیر اختیاری زبان سے نکلے گا اللہ، اس سے پہلے عبادت کر لو، اس سے پہلے، ورنہ جب اس کیفیت میں پہنچتا ہے تو پھر گھر سے بہو بھی نکال دیتی ہے، جاؤ
روتے ہو، کھانس کھانس کر میرے بچوں کی نیند خراب کرتے ہو، نکل جاؤ گھر سے۔ اب فرزند صاحب کہتے ابا جی میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، اب گھر والے نہیں مانتے تو اب کیا کروں، اب کہاں جائے، اب آنا ہی مسجد میں پھر، اور کہاں جائے گا بیچارہ۔ تو اس لیے فرمایا کیوں اس کا انتظار کرتے ہو ایسے بڑھاپے کا، او موتن مجہزن، یا ایسی موت کا کیوں انتظار کرتے ہو کہ انسان کا فیصلہ وہ کر دے، پھر ختم، موت آئی تو ختم۔ اب جب موت آ گئی نمازیں ختم، روزے ختم، صدقات خیرات ختم۔ لہذا جب تک تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے اس میں اللہ کی عبادت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، جب موت آ جائے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اوید دجال، یا کیا تم دجال کا انتظار کرتے ہو؟ کیسے؟ والدجال شر غائب ینتظر، دجال تو اتنا برا ہے کہ جس کا انتظار کیا جائے۔ جب دجال آئے گا فتنے بڑھ جائیں گے، اور اتنے فتنے بڑھ جائیں گے کہ کئی لوگ دجال کو خدا ماننے لگ جائیں گے، الیاذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب گزرے گا تو اس کے ساتھ ایک طرف جنت، جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ جہنم ہوگی، جس کو جہنم کہہ رہا ہوگا جنت ہوگی، اور کھیتیاں کہ اگ جاؤ، اگ جائیں گی کھیتیاں، اور اس وقت لوگ سارے اس کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے یہ ہے الیاذ باللہ خدا۔ لیکن اس وقت بھی کچھ ایمان والے ہوں گے، اور وہ ایمان والے دیکھ کر بھی کہیں گے تو دجال ہے۔ ایک آدمی کو کہے گا میرے پر ایمان لا، ان کا نہیں تو دجال ہے، نہیں ایمان لاتا ہوں۔ وہ کہے گا دو ٹکڑے ہو جا، وہ آدمی دو ٹکڑے ہو جائے گا، پھر کہا مل جا، وہ ملے گا اور پھر سامنے کھڑا ہو جائے گا، اب بتا، وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین آ گیا کہ تو دجال ہے، تو دجال ہے اور یقین آ گیا مجھے۔ ایسے بھی ہوں گے۔ اس لیے فرمایا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ جمعہ کو سورہ کہف پڑھو گے، جو یہ پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ فرمایا دجال آئے گا فتنے، اس سے پہلے عبادت کر لو، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ اور آگے ساتویں چیز فرمائی وساء، یا سات قیامت کا انتظار کرتے ہو، قیامت آئے، وساۃ ادھا و امر، اور قیامت کڑوی اور تلخ چیز ہے۔ جب قیامت آئے گی پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، یہ کیفیت اس کا، یہ خوف اور یہ کیفیت ہوگی کہ اس وقت پھر لوگوں کے نشے کی حالت میں دیکھو گے بے ہوش ہو رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بے ہوشی نہیں ہوگی۔ فرمایا ان سے پہلے ان 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، ان کی طرف آگے بڑھو۔ یہی فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف آگے بڑھتے جاؤ، اور یہ جنت ملے گی جو کہ جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کی طرح ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، جس کو اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے اور متقی لوگوں کے لیے بنایا۔ پہلے درس میں گزرا تھا جہنم کا کہا تھا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ لیکن وہ کافروں والے کام کر کے جہنم میں جاتا ہے تو وہ اپنی وجہ سے گیا، اللہ نہیں بھیجنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ جنت پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ اپنے کرتوتوں سے اگر جنت میں نہیں جاتا، قصور اس کا ہے، اللہ نے تو اس کے لیے جنت بنا دی تھی کہ تمہارے لیے جنت ہے، آ جا، جنت والے اعمال کر لے۔ فرمایا آگے الذین اب وہ کون ہے متقین؟ کچھ اوصاف بیان کیے، ينفقون فی السراء والضراء، تنگ دستی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وسعت ہے پھر بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، راحت ہے اس میں بھی خرچ کرتے ہیں، تکلیف ہے پھر بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی لیتے ہیں۔ غصہ بہت بری چیز ہے، اور غصے کا انجام کیا ہے؟ غصے کا انجام پھر آخر میں ندامت اور شرمندگی ہے۔ اس لیے فرمایا غصے کو کنٹرول کرے۔ فرمایا میرے آقا نے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ آدمی بہادر نہیں ہے جو غصے میں دوسرے کو پچھاڑ دے اور مار دے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہ، فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ کیسے کنٹرول ہے؟ غصہ آیا کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، پانی پی لے۔ اور ہم کیا ہوتا ہے لیٹے ہوتے ہیں، غصہ آیا تو آستین چڑھائی کھڑے ہو گئے اور آ جاؤ میرا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نتیجہ اس کا ندامت اور شرمندگی ہے۔ کئی لوگ غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، 3 سے نیچے ہی نہیں آتے، ایک کی تو بات ہی نہیں ہے، طلاق اتنی مظلوم ہے، 3 طلاق، پھر آ کر کہتے ہیں جی غصے میں کہہ دیا۔ بھائی آدمی غصے ہی میں تو طلاق دیتا ہے۔ آج تک کسی نے پیار سے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی کہ تو میری بہت پیاری بیوی ہے لہذا تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، نہیں، وہ غصے ہی میں تو دیتا ہے۔
اب فرمایا غصے کے وقت عقل پر پردہ آ جاتا ہے، لہذا اس وقت کنٹرول کرو اپنے آپ کو تاکہ بعد میں پچھتانے سے اور شرمندگی سے بچ جاؤ۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، انتقام نہ لیا کرو، بدلہ نہ لیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اخلاق کے عظیمہ کا تقاضا یہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ ظلم کرے۔ اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے، فرمایا کہ حضرت زین العابدین جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، ان کی ایک باندی تھی، انہیں وضو کروا رہی تھی، ان سے لوٹا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ گر گیا، ان کے سر پہ لگا، جب سر پہ لگا تو چہرے پر زخم آ گیا، فشج وجہ، ان کے چہرے پہ زخم آ گیا تو انہیں بڑا غصہ آیا، اوپر غصے میں دیکھا اس کی طرف، باندی کی طرف، جب غصے میں دیکھا، اس دور میں گھر میں کام کرنے والی عورتیں بھی یہ سمجھتی تھی کہ اس کا علاج کیا ہے، اور وہ سمجھتی تھی ان کے سامنے قرآن پڑھو گے اپنی زندگی میں لے آئیں گے۔ اس نے فوراً یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا، والکاظمین الغیظ، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے فوراً اپنی زندگی میں دیکھا میری زندگی میں یہ ہے یا نہیں ہے، فوراً عمل کرتے ہوئے کیا فرما دیا، قزمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا، نہیں غصہ نکالتا ہوں، پی لیا۔ اس نے فوراً آیت کا دوسرا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ فوراً حضرت زین العابدین نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ امپلیمنٹ ہے یا نہیں، عمل ہے یا نہیں اس پر، فوراً زندگی میں لے آئے اور فرما دیا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تیسرا حصہ اس آیت کا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فوراً اگلا اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے فرما دیا انت حرۃ لوجہ اللہ، آپ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تک تو کہ تجھے آزاد کر دیا۔ ادھر آیت مکمل ہوئی، ادھر حضرت زین العابدین کی زندگی میں پوری آیت آ گئی۔ یہ لوگ تھے، لہذا وہ لوگ قرآن مجید سنتے تھے، سمجھتے تھے ہمارے لیے یہ حکم ہے، اور آج ہم سنتے تو ہم یہ سمجھتے پہلے والوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، اس کے لیے یہ گویا دستور حیات ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ رمضان میں ہم ظہر کے بعد یہ درس قرآن ہوتا رہا، حالانکہ ہمارا یہ درس قرآن تو عام دنوں میں رمضان کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اب عید کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گا۔ جو عرض کیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔